نشوں سے بچنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کہ ایک بچے اور کوئی اچھائی ہو جس کو اپنے اندر لے کر آئے، صحیح ہے؟ تو پورا پیکج کیا ہوگا؟ مجھے کہ ان برائیوں سے بچے گا اور کچھ اچھائیوں کو اپنے اندر لے کر آئے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، وہ آپ اپنے ذہن سے بھی سوال کیجئے گا، وہ یہ کہ برائیوں سے بچنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اچھائیوں کو طلب کرنا زیادہ امپورٹنٹ؟ تو پہلا پوائنٹ برائیوں سے بچنا ہے۔ کیوں؟ ان برائیوں کے ہوتے ہوئے اچھائیاں نمبر ایک نہیں آئیں گی، آئیں تو چلی جائیں گی یا بے اثر ہو جائیں گی۔ حتی الامکان کوشش کریں برائیوں سے بچیں۔ تو مثلا یہ نہیں کہہ رہے کہ عبادتیں نہ کریں، دعائیں نہ کریں، نہیں، عبادتیں کریں، دعائیں کریں، لیکن برائیوں سے اپنے آپ کو نجات دلائے تاکہ اس مصیبت میں آسانی آ جائے۔ تو پہلے تو ان نشوں سے بچے، اس کے بعد ایک روایت کی میں آپ کو اور زحمت دوں گا، اس کو تھوڑا سا تیزی سے عرض کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آج شب جمعہ بھی ہے تو آپ کے لیے اور کوئی راستہ کھلے ان روایتوں کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی۔ یہ روایت رسول گرامی سے ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو۔ کتاب ہے اعلام الدین فی صفات المؤمنین، میرے خیال میں اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے اعلام الدین فی صفات المؤمنین، لیکن جو مترجم ہے میرے خیال میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، رائٹر کے نام میں فیملی نیم ہے دیلمی، ایران میں ایک شہر ہے دیلم، اس سے منسوب ان کا نام ہے دیلمی۔ تو جو بک چھپی ہے اردو میں اس نے کہیں ان کے نام کو لکھ دیا ہے دہلوی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیوں یہ کام کیا ہے۔ دیلم ایران کا شہر ہے، اس پہ نسبت بنتی ہے دیلمی، وہ پتہ نہیں شاید اس کو بیچارے کو پڑھنے میں مشکل ہو گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، انہوں نے رائٹر کے نام کو لکھ دیا فلانی حسن ابن محمد، میرا خیال ہے دہلوی۔ وہ دہلوی نہیں ہے بھائی، دہلوی ہمارے پاس اور بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، مثلا سید محمد دہلوی پاکستان میں جو بالکل ابتدا میں علماء تشریف لائے اور انہوں نے سب سے پہلے مدرسے بنائے، یہ جو ناظم آباد میں جامع امامیہ ہے یہ ان کا بنایا ہوا ہے سید محمد دہلوی کا۔ سب سے پہلے جو حقوق شرعیہ جعفریہ، پتہ اس طرح کر کے نام تھا کہ جعفریہ ملت کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو کمیٹی بنی اس کے چیئرمین تھے سید محمد دہلوی صاحب۔ تو دہلوی دہلی سے مربوط اور منتسب لوگ اور ہیں، لیکن یہ رائٹر دیلمی ہے نہ کہ دہلوی۔ بہرحال میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں، کتاب کا نام ہے اعلام الدین فی صفات المؤمنین، اس میں یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا، نبی نے فرمایا اگر چار چیزیں نصیب ہو جائیں، اگر چار چیزیں نصیب ہو جائیں، نبی نے یوں فرمایا کہ خدا چار چیزیں کسی کو الہام کر دے، خدا اگر کسی کو چار چیزیں الہام کر دے، ظاہر خدا کیوں الہام کرے گا کسی ایک آدمی کو؟ اس کے اندر کوئی خاصیت ہوگی تو کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اگر خدا کسی کو چار چیزیں الہام کر دے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ ان کے آنے سے اس کی موت، اس کی عمر طولانی ہو جائے گی، رزق میں وسعت آئے گی، اس کی عقل مضبوط ہو جائے گی، عقل مضبوط ہو جائے گی، یعنی کیا مطلب؟ فیصلے صحیح کرے گا۔ وَلَقِّنْ حُجَّتَهُ يَوْمَ وَقْتَ مَسْأَلَتِهِ، اور یہ جو چوتھی بات ہے یہ بہت ہی عجیب ہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ بس پہلی بات کیا ہے؟ اس کی عمر طولانی ہوگی، دوسری بات اس کے رزق میں وسعت ہوگی۔ یہ رزق کا مطلب صرف مال ہے؟ نہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ رزق کی قسمیں، شاید مجھے یاد آتا ہے روایت میں فرمایا 20 ہیں یا 19، اور کم ترین رزق مال ہے اور رزق بہت ہے۔ نبی فرمانے ہیں اگر یہ چار چیزیں نصیب ہو جائیں، موت میں تاخیر ہوگی، عمر طولانی ہے، رزق وسیع ہے۔ البتہ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، احتمال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، قطعا نہیں ہے۔ عمر طولانی ہم دو معنی میں لے سکتے ہیں، ایک یہ کہ مثلا میں جیوں گا 60 سال، وہ جیے گا 90 سال، ایک مطلب یہ ہے۔ ایک اور مطلب بھی لے سکتے ہیں، وہ کیا؟ اس کی زندگی کا اثر بہت زیادہ ہو، جیا تو 60 سال ہے، کام اتنا کیا جیسے 100 سال کا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ عمر طولانی صرف نمبر نہیں ہوتے، عمر کی برکت ہوتی ہے، وہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ پر ابھی آپ طولانی لے لیں تاکہ آپ خوش رہیں کہ زیادہ جی لیں گے۔ لوگوں کو زیادہ جینے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ مطلب میں لمبی لمبی عمر جی لوں۔ تو انسی لہ فی اجلہ، اس کی موت کو تاخیر کر دیا جائے گا۔ وسع علیہ رزقہ، رزق وسیع ہو، ومتع بعقلہ، اس کی عقل میں اپنی عقل سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور چوتھی بات، جب
سوال کا دن آئے گا، فرشتے اس کو سوال کریں گے تو وہ خود ہی اس کو جواب بھی بتائیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فرشتے جب سوال کرنے آئیں گے تو جواب بھی خود ہی بتا دیں گے اسے۔ وہ اور کیا چاہیے، کام ہی ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ البتہ اس سے شبیہ ایک اور روایت ہے ہمارے پاس، وہ بھی بہت عجیب ہے، اور روایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں نماز اول وقت پڑھے تو شب اول، جو ابھی مجھے یاد آ رہا ہے، منکر نکیر سوال کرتے وقت جواب اس کو خود دیں گے۔ اللہ اکبر، شب اول سخت وقت ہے، بہت سخت ٹائم ہے۔ تو فرمایا کہ جب منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے جواب خود سکھائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ نماز اول وقت پڑھتا تھا۔ نماز اول وقت کی برکتیں بہت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کام کسی کو الہام ہو جائیں تو مل جائیں گی، اس کی عمر وسیع ہوگی، لمبی، موت تاخیر سے آئے گی، رزق میں وسعت ہوگی، عقل سے اپنے فائدہ اٹھائے گا، اور فرشتے سوال کے وقت اسے تلقین کریں گے کہ جواب یہ ہے، جواب یہ۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا من الہما، کسی کو اگر 4 چیزیں مل جائیں، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 الصدق فی کلامہ، اپنی بات میں سچا ہو، بات میں سچائی اس کو مل جائے اللہ کی طرف سے، یعنی وہ کوشش کرے گا تو ظاہر خدا نصیب کر دے گا۔ نبی فرمانا چاہ رہے ہیں تم نہیں کر سکو گے لیکن کوشش کرو گے تو خدا نصیب کر دے گا۔ صدق فی کلامہ والانصاف من نفسہ، انصاف، اپنے آپ سے انصاف کرے۔ کیا مطلب؟ پست حرکتیں نہیں کرے، پست حرکتیں نہیں کرے۔ سونے کے ساتھ انصاف یہ نہیں ہے کہ اس کو پتھر بنا کے گلی میں پھینکا جائے، نہیں، سونے کے ساتھ انصاف یہ ہے اس کو قیمت دی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کے اور میرے نفس کے اندر ایک قیمت ہے، اس کو اتنا مت گراؤ، اپنے نفس کے ساتھ انصاف۔ بر والدی، اپنے والدین کے ساتھ نیکی، وصل رحم، اپنے ارحام کے ساتھ صلہ رحم کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ 4 چیزیں کسی کو نصیب ہو جائے تو نبی نے فرمایا وہ 4 چیزیں اس کو مل جائیں گی، جس کے آخر میں فرشتے اس کو جواب سکھا رہے ہوں گے کہ نبی نے فرمایا پہلے صدق کلام کے اندر، اور سنو میں غلط بول دوں ترتیب اور رفت کروں، صدق کلام کے اندر، صلی علی محمد انصاف من نفسہ، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے، والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم۔ یہ 4 چیزیں نصیب ہو جائیں تو وہ 4 چیزیں نصیب ہو جائیں گی۔ وقت کافی ہو گیا، شب جمعہ بھی ہے، انشاءاللہ خدا متعال برکتیں نصیب فرمائے۔ ان 2 روایات کے اوپر خاص توجہ فرمائیے گا، ان میں بہت نکات ہیں زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اور خدا متعال لطف فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں سید الشہداء کے ذکر کا ثواب بھی کچھ اور۔